السلام علیکم ناظرین، ماجد حسین حیدری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت لاہور میں موجود ہوں جامعہ مسجد جمال مصطفیٰ کے امام اور خطیب قبلہ محترم جناب قاری ڈاکٹر غلام مرتضیٰ شمسی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور آپ ان کے سینکڑوں شاگرد بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ سب پرزور مذمت کر رہے ہیں اور پاک پروردگار سے معافی مانگ رہے ہیں کہ حال ہی میں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی گئی، اس واقعے کو ڈاکٹر صاحب کیسی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور بہت سی ان سے باتیں سیکھنی ہیں، اور پازیٹیو میسج آپ لوگوں نے بھی آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، تاکہ آپ لوگ ہم لوگ مل کر دین اسلام کے تحفظ کے لیے اس آواز حق کو اٹھا سکیں۔ مزید ڈاکٹر قاری غلام مرتضیٰ شمسی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے مزاج ہے وبرکاتہ۔ جناب؟ الحمدللہ ٹھیک، الحمدللہ۔ حال ہی میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی، نعرے بازی کی گئی، اس واقعے کو آپ کیسی نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ الحجرات کی دوسری آیت جس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آخر تک آیت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ اسی کے دوسرے پوائنٹ میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہوں تو اپنی آواز پست رکھو، بالکل ادب سے، دھیمے لہجے سے۔ اور تیسرے سٹیپ میں اسی آیت میں فرمایا یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ اس آیت سے تین نقطے جو ہیں ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے روضہ میں حیات ہیں، وہ پوری امت کو دیکھ رہے ہیں، اور قرآن بھی اس کا شاہد ہے۔ سراج منیرہ، قرآن نے کہا چمکتا سورج ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک اپنی امت کو روضے میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، آپ زندہ ہیں، اور پھر آپ کی بارگاہ میں کسی بھی دور میں کبھی بھی کسی بھی لمحے میں کوئی شخص جائے، آپ کے حدود میں داخل ہو، تو اس چیز کو مت بھولے کہ وہ بالکل عین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اور حضور اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور جناب رسول اللہ اس کی بات کو سن بھی رہے ہیں، اس کی ایکٹیویٹیز کو فوکس کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا بدقسمتی سے ملک پاکستان میں پچھلے 3-4 سال سے ایک ایسی ٹیم رونما ہوئی ہے جس کا لیڈر جاہل بھی ہے، اکھڑ بھی ہے، بد مزاج بھی ہے، بد گفتار بھی ہے، بد کردار بھی ہے، جس کی زندگی جو جوانی آپ نے پتہ ہے گراؤنڈوں میں، کھیلوں میں، ہوٹلوں میں، کلبوں میں اور مختلف، اس کا ماضی بھی سب لوگ جانتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس کو ملک میں عارضی جس طرح بھی سلیکٹڈ کر کے حکمرانی دی، اس نے معاشرے میں بد اخلاقی اتنی پھیلا دی ہے، برا رویہ اتنا ٹائٹ کر دیا ہے۔ ینگ بچیاں جو کورے ہیں، یعنی جنہیں تاریخ سے علم نہیں، اسلام سے آگاہی نہیں، جن کو آداب نہیں سکھائے گئے، ممی ڈیڈی بچے جن کے والدین بڑے بڑے امیر ہیں، یہ ڈی ایچ اے، بیریئر، بڑے بڑے امیر جو اپنے والد کے مال پہ موجیں کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کلبوں میں جاتے ہیں، ڈانس باجا اور مرد عورت کا اختلاط، یعنی بدقسمتی سے ان کو دین کا کچھ علم نہیں، کچھ اسلام کے بارے میں آگاہی نہیں، وہ طبقہ سارا مل کے اس پارٹی کا حصہ بن گیا۔ اب یہ پارٹی دنیا بھر میں بد اخلاقی پھیلا رہی ہے اور پاکستان کا امیج خراب کر رہی ہے۔ اب سب سے بڑا واقعہ تو یہ دیکھیں، رمضان مبارک میں عین تراویح کے وقت مینار پاکستان میں جلسہ رکھ لیا۔ اب یہ ہزاروں لوگ جو آئے ہیں، نہ انہوں نے تراویح پڑھی، نہ انہوں نے افطاری کرانے کا کوئی جذبہ، ذوق، ہاں جی، نہ کوئی نماز کی فکر کہ قرآن خوانی کرنی ہے، رمضان ہے، اس کا کوئی احترام ہے، اور ہزاروں لڑکیاں لڑکے اختلاط کے ساتھ، برے رویوں کے ساتھ، برے نعروں کے ساتھ، کردار کشی کے ساتھ، یہ بھول کر کے رمضان ہے، اہم راتیں ہیں اور مقدس ایام چل رہے ہیں، کچھ بھی خبر نہیں۔ وہ بھی ایک بہت بڑا سانحہ تھا، لیکن یہ انتہائی برا سانحہ ہے۔ پاکستان کے نامور علماء کرام نے اس کو کنڈم کیا ہے اور شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے، وہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں، بلکہ یہ طارق جمیل صاحب کے بارے میں بھی
کیونکہ وہ تو ہر مجمع میں لے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، ان کا ایک اپنا ایک سٹیٹس ہے، ان کا ایک اپنا نظریہ، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں۔ انہوں نے بھی اس کو کنڈم کیا ہے کہ یہ بہت برا ہوا کہ روضہ رسول مسجد نبوی میں ہلٹر بازی کی گئی، نعرے بازی کی گئی اور لوگوں کی کردار کشی کی گئی۔ بھائی وہاں ایسی جگہ ہے، مسجد نبوی روضہ رسول ایسی جگہ، کوئی چور بھی چلا جائے تو اس کو آپ چور نہیں کہہ سکتے، ڈاکو بھی چلا جائے، شرابی، زانی، وہاں تو آپ نے بولنا ہی نہیں۔ مسجد نبوی کا مقام تو بہت اونچا ہے، عام مسجد کی بات ہے، عام مسجد کے بارے میں جناب رسول اللہ فرمایا اونچی آواز کرنے، مسجد کا احترام پامال کرنے میں تمہاری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، عقارت ہو جاتی ہیں۔ دنیاوی باتیں کرنا مسجد میں فرمایا اس طرح ہے جیسے تمہاری نیکیوں کو لکڑی کا آگ لگا کے جلا دیا جائے، جل جاتی ہیں نیکیاں، تباہ ہو جاتی ہیں۔ کہاں وہ مقام اونچا، اور باقاعدہ روضہ رسول کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، سورۃ الحجرات کی جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، یہ روضہ رسول پہ باقاعدہ موٹے جلی لفظوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اور میں ابھی تھوڑی دیر پہلے لائیو دیکھ رہا تھا مسجد نبوی کی امامت میں تراویح میں، وہاں جو امام صاحب تھے وہ قرآن تراویح میں پڑھ رہے تھے یا نماز میں تلاوت کر رہے تھے، تو وہ اسی آیت پر رو پڑے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہاں رک جاتے، رونے لگ پڑتے، کانپنے لگ جاتے، پھر واپس دہراتے 3-4 دفعہ بڑی مشکل سے، یعنی وہ سمجھ رہے تھے اور کھو کر پڑھ رہے تھے، انہیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہاں بے ادبی ہو چکی ہے۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ یہ کنبہ یا یہ جو لوگ ہیں ان کی اکثریت جاہل بھی ہیں اور نا عاقبت اندیش بھی ہیں، جنہیں کچھ آخرت کا یقین، کچھ دین و دنیا کی خبر نہیں، بس ایک ڈاکٹر صاحب اس واقعے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کچھ مین لوگوں کے نام بتا سکتے ہیں؟ یہ سیاسی پارٹی پی ٹی آئی، ابھی میں نے آپ نے بھی سنا ہوگا، ابھی یہ جو حکومتی وفد گیا ہے اس کے جانے سے پہلے جب وہ تیار تھے جانے لگے تھے، تو یہاں صاحب کا وہ ایک باگڑ بلا شیخ رشید عرف ٹلی جس کو کہتے ہیں، جس کا نہ بچہ نہ رن نہ کن، نہ حقوق العباد کا پتہ نہ حقوق اللہ کا پتہ، ہاں جی، وہ کھانے والا باگڑ بلا جس کی اپنی زبان نہیں ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی زبان اور شرم حیا کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور اس بندے کی، بلکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے کئی بندے ایسے ہیں، اب کردار کشی کیا کریں، ان بندوں کے بارے میں یہ کہ یہ ان کی زبان بھی محفوظ نہیں، ان کی شرمگاہیں بھی محفوظ نہیں۔ مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے ایک ٹی وی اینکر نے ان سے پوچھا تھا شادی نہیں کرتے، اس نے کہا جی ماسک مل جاتا ہے کھانے کا، یعنی عورتیں مل جاتی ہیں تو شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیا ٹینشن لینی ہے۔ اس طرح کے لوگ وزیر بن گئے۔ اور وہ جو عمران خان کے الفاظ دیکھیں، جب وہ جانے لگے تھے انہوں نے باقاعدہ یہ دیا کہ جدھر بھی جاؤ جہاں بھی جاؤ گھیراؤ ہوگا، لوگوں کو بچوں کو ابھارا کہ سب آوازیں لگائیں، اور یہاں تک کہا کہ سکول میں تمہارے بچوں کے ساتھ جو بچے پڑھتے ہوں گے ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، دفاتر میں بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اور جگہ شادی خوشی تمہارے رشتے نہیں ہوں گے۔ یہ لیڈر عمران خان کے الفاظ ہیں۔ یار یہ کیسا نیریٹو اس کا سوچ ہے، کوئی ادب اخلاق کوئی حیا ہے ہی نہیں۔ ہم آج تک پڑھاتے آئے ہیں اور لاکھوں کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ بڑے کا ادب کرو، دھیمے سے بولو، کسی پر الزام نہ لگاؤ، کسی کی کردار کشی نہ کرو، کسی پر فکریں نہ کسو، ہلٹر بازی نہ کرو۔ اور وہاں مسجد نبوی میں ہلٹر بازی کی گئی، فکرے کسے گئے، اور خاتون جو تھی وہ وفد میں اس کو گھیراؤ جلاؤ کیا گیا، بال نوچے گئے جو اس کے ساتھ فرد تھا، اور اتنا عجیب وہ منظر تھا، ساری دنیا مسلم شرم سے جھک گئی۔ اس کردار سے، اس برے رویے سے نہ صرف پاکستان کی بدنامی ہوئی، جگ ہنسائی ہوئی، یہ اس کا جو پورا جو میسج گیا ہے پاکستانی قوم کا، اس کے ساتھ ساتھ پوری مسلم دنیا میں سعودی حکومت نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ جن لوگوں نے یہ نعرے بازی کی ہے، مسجد نبوی کی توہین کی ہے، ایک فرد کو 60,000 ریال اور 5 سال کی قید سنا دی گئی ہے۔ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ میں کہتا ہوں کسی بھی مسجد کی کوئی بندہ توہین کرے اس کی سزا متعین ہے۔ مسجد عام کی کوئی توہین کرتا ہے، وہاں گالی گلوچ کرے، تلوار نکالے، آوازیں کسے، وہ تو اس کے لیے شریعت نے ایک سزا رکھی ہے، وہ تو بڑا مرکز ہے ہمارا،
اور میں تو کہتا ہوں اس سے بھی کڑی سزا دی جائے کہ آئندہ مستقبل میں کبھی بھی کسی کو جرت نہ ہو کہ روضہ رسول پر. اور ابھی آپ سوال کر رہے تھے کہ اس گھنونے فعل کے پیچھے کردار، تو میں یہ اچھی طرح میں سرچ کرتا رہتا ہوں کیونکہ تاریخ کا ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں، لکھتا رہتا ہوں بکس وغیرہ بھی. تو میں نے سرچ کی ہے، انہوں نے 2 بندے باقاعدہ وہاں بھیجے ہیں جس کا نام ایک انیل مسرت ہے اور وہ مرزائی ہے. باقاعدہ وہ انیل مسرت برطانیہ سے وہاں گیا، اور ایک صاحبزادہ جہانگیر، اس سے پہلے کوئی نام آتا ہے، وہ سابقہ اس کا مشیر، وہ باقاعدہ گیا اور اس نے موبائل پکڑا اور ہوش ہوش کر رہا ہے، جیسے کتوں کو لڑانے کے لیے ہوش ہوش کرتے ہیں نا، ایسے ابھار رہا ہے کہ شب شب اور کرو اور کرو. اور یہ باقاعدہ 2 لوگ وہاں اور لوگوں کو اکٹھا کر کے پلاننگ کے ساتھ، ایک تو ہوتا ہے اتفاقیہ طور پہ 1-2 بندوں نے کوئی آواز کس دی، یہ تو پلاننگ کی گئی. اور اس چیز کا خیال نہیں رکھا گیا کہ وہاں تو اونچی بولنا کیا، زور سے سانس لینا بھی منع ہے. اور ان لوگوں کے عمل کیا ہوں گے، کیا ان کے ثواب ہوں گے. یہ گئے ہی سفر اس لیے کر کے گئے تھے کہ وہاں مسجد کی توہین کرنی ہے، وہاں کوئی ثواب کرنے یا عمرہ کرنے نہیں گئے. تو میں اپنے ناظرین آپ کے توسل سے، ماجد ٹی وی کے توسل سے میں ریکویسٹ کروں گا اپنے بچوں کی تربیت کریں، اخلاقی بھی اور ایمانی بھی. اخلاقی تربیت کے اندر یہ چیزیں آئیں گی کہ بڑے سے کیسے بولنا ہے، بچے سے کیسے بولنا ہے، الفاظوں کا انتخاب کیسے کرنا ہے. اوئے اوئے کر کے بولیں گے، یار یہ کیا چور چور ڈاکو، بھائی یہ چیزیں تو عدالتوں کا ہے کہ وہ جس کو ڈکلیئر کریں. یہ اب میں اپنے سے کسی کو چور ڈاکو شروع کر دوں، کسی کی کردار کشی، حالانکہ یہ تربیت کریں بچوں کی کہ ادب سے بولیں، میٹھا لفظ بولیں، ورنہ چپ رہیں. یہ ملک پاکستان کی یہ بد اخلاقیات یہ بڑھتی جا رہی ہے. حکومت وقت سے میں گزارش کروں گا متعلقہ جو ادارے ہیں اس چیز پہ کڑی گرفت کریں. جو بچے یا کوئی بھی فرد یا کوئی بھی سیاسی پارٹی کا فرد ہو یہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے، وہ اسمبلی کے اندر ہو، باہر ہو، کسی میدان میں ہو، کسی ممبر پہ ہو، کسی منصب پہ ہو، کوئی بھی بندہ عورت جب بد اخلاقی کرے کسی کو حق نہیں پہنچتا، اس کے لیے کوئی سزا متعین ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں سعودی عرب والوں اس کو ضرور پکڑیں گے کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے مسجد کے تحفظ اور اس کے جو مینڈمنٹ ہے اس کی دیکھ بھال ان کی ذمہ داری ہے، وہ سزا دیں گے. پاکستانی حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کو پکڑے، ان کرداروں کی نشاندہی کرے، کنہوں نے بھیجا اور کون کون اس کردار میں ملوث ہے، ادھر بھی سزا ہونی چاہیے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ اتنی گندی جسارت، میں نے اپنی آنکھوں سے علماء کو روتے ہوئے دیکھا، کئی علماء بیان کرتے ہوئے رو رہے تھے. اور میں پاکستان کے مایا ناز بڑے بڑے علماء نے باقاعدہ، کوئی بھی کسی بھی طبقہ فکر کا عالم ہو، اس کو بڑا انہوں نے دکھ محسوس کیا ہے. علماء کے بعد عام میں کہتا ہوں یہ جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ دکھی ہیں، اور یہ جو اس کے علاوہ حالانکہ یہ فلم انڈسٹری سے جو لوگ ہیں، ڈرامے وغیرہ سے، میں تو ان کے بیان سن کے پریشان ہو رہا تھا کہ وہ بھی دکھی ہیں. اور اس سے بڑھ کر ہمارا جو سابقہ کرکٹر یوسف تھا، مسلمان ہوا ہے، وہ اتنا اس نے دکھ کے الفاظ استعمال کیے، اور اس کے آخری الفاظ مجھے اس طرح مطلب چبھے، اور کہ کتنا وہ نیا مسلمان ہو کے کتنی فکر کر رہا ہے. کہنے لگا کاش کہ مسلمان اپنے بڑے کا ادب کریں. اور آخر میں جو وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ سارے مسلمانوں کو معاف فرما، یعنی اس کے اس فکرے میں یہ بات چھپی تھی کہ یہ جو بری حرکت کی گئی ہے نبی پاک کے روزے پہ، بے ادبی کی گئی ہے، اس کا وبال پوری امت پہ پڑ سکتا ہے، پوری امت مسلمہ پہ اس کا وبال پڑ سکتا ہے. اس کو وہ بڑا گناہ سمجھ کر وہ جو نئے مسلم محمد یوسف کرکٹ ہے صاحب کا، وہ کہہ رہا ہے اللہ ساری امت کو معاف فرما، اللہ سارے مسلمانوں کو معاف فرما، کہ یہ سارا سب پہ ذمہ داری ہوتی ہے. مسجدوں کا احترام کرائیں، خاص کر مسجد نبوی کا، اور وہ والدین اپنے بچوں کو راہ راست پہ لگائیں، پارٹی کوئی بھی ہو لیکن اخلاقیات کم از کم آداب ہوتے ہیں، ایمان ضروری سکھائیں جو ایمان اسلام کی. بہت شکریہ جی. تو ناظرین، ڈاکٹر قاری غلام عبداللہ شمس صاحب ہمارے درمیان موجود تھے، اور اس پروگرام کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کریں، اس نیت سے کہ آپ لوگ یہ شیئر کریں گے بہت سے لوگوں کے دلوں کے اندر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جذبے کا جذبہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. یا اگر
آپ لوگ سچے عاشق رسول ہیں تو اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور پوری دنیا تک اس پیغام کو پہنچا دیں کہ کس طرح مسلمانوں کے جذبات کا کھلواڑ کیا گیا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔